بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الفجر کی آیت 15 اور 16 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی آیت نمبر 15 کے سلسلے میں کہ انسان کی دو ہی حالت ہے، یا تو فراخی کی حالت ہے، کشادگی کی حالت ہے، خوب کھاتا پیتا موج مستی کرتا ہے، یا انسان پہ روزی اور معیشت، کھانے پینے میں، رہائش میں، بیوی بچی اولاد میں تنگی ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ کشادگی اور وسعت کا ہونا دلیل قبولیت نہیں، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا ہے۔ اور روزی میں تنگی ہو جائے، مال اور اولاد میں قلت ہو جائے، تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے الٹا سمجھا ہوا ہے، جب خوب کھاتے پیتے موج مستی میں رہتے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گناہ اور معصیت میں بھی غرق ہیں، اور بیچارے دیندار لوگ عادتاً تنگی میں ہوتے ہیں، تو لوگ تانے بھی دیتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، دیکھو اس کے اوپر تنگی ہے، اور ہم لوگ تو موج مستی کر رہے ہیں، کھا پی کر رہے ہیں، لیکن خوب کشادگی ہمارے اوپر، تو اللہ اس سے ناراض ہے اور ہم سے اللہ خوش ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ میں نے کل ایک ادنی سی مثال دی تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے کائنات عالم کے رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے، اور 2 مہینہ آپ کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کھجور اور پانی پہ گزر ہوا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ حضور سے بڑا ناراض تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جب دے دیتے لوگوں کو، یعنی مال بھی، عزت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا ہوگا، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ یہ فضل کی دلیل نہیں ہے جی، ورنہ یہ فرعون، قارون، شداد، نمرود، یہ بڑے بڑے ڈون جو گزرے ہیں تو بڑی مستی میں، تو ان کا مطلب ان سے اللہ بڑا خوش تھا۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور وہ جس وقت اس کو جانچے، کون؟ اللہ، پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ذلیل کیا۔ ایسا نہیں ہے، سنیے، یعنی میری قدر نہ کی۔ خلاصہ یہ کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالت حاضرہ پر ہے، بس دنیا کی موجودہ راحت و تکلیف ہی کو عزت و ذلت کا معیار سمجھتا ہے، نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں اس کی آزمائش ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے، بلکہ اپنوں کو ہمیشہ کم دیتا ہے۔ صرف ایک نبی سلیمان علیہ السلام کو اس نے کھل کر کے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان یہ میری طرف سے آپ کو بخشش ہے، آپ خرچ کیجئے نہ کیجئے، اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا۔ بس باقی یہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احوال آپ کے سامنے، نعمت دے کر اس کی شکر گزاری
اور سختی بھیج کر اس کے صبر و رضا کو جانچا جا رہا ہے۔ اللہ مال دے کے دیکھتے کہ آیا یہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یا کھا کھا کے سو رہا ہے۔ جی اگر کھا کھا کے سو رہا ہے تب تو امتحان میں فیل ہو گیا، اور نہیں ملا اور پھر بھی 5 وقت میں حاضر ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دونوں حالت میں اللہ کی طرف انابت، نہ محض تنگی اور سختی مردود ہونے کی علامت ہے، مگر انسان اپنے افعال و اعمال پر نظر نہیں کرتا، اپنی بے عقلی یا بے حیائی سے رب پر اپنا الزام رکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اگر دے دیا تو کہتا اللہ نے بڑی عزت دی، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یار مجھے بہت ربی احانن، اللہ تعالیٰ نے میری قدر نہیں کی۔ دیکھو میں نمازی ہوں، میں پر یہ زمانہ کبھی نہ بولیے گا نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ پراٹھے کھائیے جی، یا نماز اللہ کا حکم جان کے پڑھتے ہیں۔ تنگی اور وسعت دونوں کا دونوں اللہ کی آزمائش ہے۔ اب سنیے چند حدیث۔ مفلسی کی فضیلت۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر و مفلس تھے وہ اغنیاء مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ مالداروں سے پہلے 40 سال فقراء مہاجرین کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک جماعت قیامت کے اندر ہوگی، اچھلتی کودتی ہوئی جا رہی ہوگی موج مستی سے جنت میں۔ فرشتے کہیں ارے کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو ٹھہرو۔ کب کیوں ٹھہرو بھائی؟ وہ کہے گا حساب دو۔ تو کہا حساب تو وہ دے جس کے پاس پیسہ تھا، ہم تو غریب فقیر لوگ تھے، کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، کسی نے پہنا ہوا کپڑا دے دیا تو پہن لیا، اور مکان کے دوسرے کے بناتا تھا دوسرا، اس کے سائے میں سو جاتے تھے رات بھر، تو حساب کون دیں گے؟ اتنے میں عرش سے آواز آئے گی بالکل سچ بولتے ہیں ان کو جانے دو جی، ان کو۔ اور ایک اور روایت سنا دوں، فقراء جب داخل ہوں گے جنت کے اندر تو اللہ کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جنت میں۔ تو یاد رکھو جس نے دنیا میں تم کو ایک نوالا روٹی کھلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے تم جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ آج کل لوگ دے کر کے فقیر پر احسان جتلاتے ہیں، ارے میں نے تجھے تو یہ دیا تھا یہ دیا تھا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیا تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ یہ دینے والا بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بھیک مانگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ دبئی میں دیکھا میں نے، ملٹی ملینئر تھے، اب لوگوں کو ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کہیے زکوٰۃ کا فنڈ کا دے دیں، میں مصیبت میں گرا ہوا ہوں۔ اس لیے مال پہ نہیں اترانا اور نہ کسی فقیر کو اس کے فخر پر تانا دینا، یہ یاد رکھنا۔ سنو، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے ایسا دور رکھتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو، جسے اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مال مل گیا تو بھائی ماشاء اللہ، بھائی اللہ نے مجھے بہت اکرام کیا ہوا ہے جی، اللہ نے میرا جی بہت اکرام کیا ہوا ہے۔ ایک دن حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ مہمان کا اکرام کرنا حضرت بلال کے ذمہ تھا۔ مہمان آتے نا حضور کے پاس تو حضرت بلال سے حضور فرماتے ان کا کچھ اکرام کرو، تو اس زمانے میں تھوڑے نا آپ کی طرح کیک لے آؤ یا چاکلیٹ لے آؤ اور ٹرے لے آؤ سجا کے فروٹ لے آؤ، تو عرب میں صرف کھجور تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجور رکھتے تھے کہ تاکہ حضور کے مہمان جب آئیں گے سفرا باہر کے اور حضور کہیں گے اکرام کرو تم کو کھجور کھلائیں گے، تو حضور کے گھر میں انہوں نے اپنے گھر میں تھوڑا سا کھجور کونے میں رکھا ہوا تھا، تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ تو کہا کھجور رکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، کیوں مہمان آ جاتے ہیں اچانک تو آپ کہتے ہیں ان کا کچھ اکرام کرو، تو اس لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ رکھا کرو جی، کیوں؟ اللہ نے مجھ سے کہا ہے انفق، جو آپ کے پاس رہے اسے خرچ کر دیا کرو، جب یہ دے دو گے نا تو ادھر سے آ جائے گا۔ اس کی مثال کنواں سے جتنا پانی نکالو گے پانی نکلتا رہے گا، اور پانی بلاک کر دو تو نکل کے ایک مقام پہ ٹھہر جائے گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں گاؤں کا آدمی ہوں،
کہ چشمہ سے پانی مثال کے طور پر ایک آدمی کے زمین سے نکل رہا ہے، اس نے دوسرے سے حسد کیا کہ میں اپنا چشمہ کا پانی اس کو کیوں سیراب ہونے دوں، اس نے بلاک کر دیا تو پانی ان کے کھیت سے نکلنے کے بجائے دوسرے کے کھیت سے نکل گیا، یہ بھی محروم کر دیے گئے۔ اس لیے کبھی بھی دے کر کے احسان کسی پہ نہ جتلانا۔ جی چلو، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔